بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ میں۔ سبق نمبر 4A۔ اس سبق کے ختم تک انشاءاللہ ہم 14 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں تقریباً 5200 مرتبہ آئے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کی آیت سے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد 2 الفاظ سے بنا ہے۔ یعنی تمام۔ حمد کے 2 معنی ہیں، تعریف اور شکر۔ تو الحمد کے معنی ہوں گے تمام تعریفیں اور شکر۔ یاد رکھیے السلام یعنی تمام رحمتیں ہوں علیکم تم پر۔ تو الحمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر۔ للہ اللہ کے لیے، یعنی لیے، للہ اللہ کے لیے، رب یعنی وہ جو ہمارا خیال رکھے اور ہمیں پروان چڑھائے، العالمین، یعنی وہ خاص، عالم یعنی جہاں، عالمین جہانوں، رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار یا تمام جہانوں کا رب۔ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر وہ خیال نہ رکھتا سورج، چاند، زمین اور گریوٹی وغیرہ کا تو تمام دنیا برباد ہو جاتی اور ہم سب مر جاتے 1 سیکنڈ کے جھٹکے میں۔ تو تصور کیجئے مختلف عالموں کا، انسانوں کا عالم، فرشتوں کا، جنات کا، سیاروں کا، اور اللہ ہی جانتا ہے اور کس کس کا، ان سب کا وہی خیال رکھتا ہے ایک ہی وقت میں۔ پھر کیوں نہ ہمارے دل اس کی تعریف سے بھرے ہوں جب ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو تیسری عادت ہے، ہمیشہ تیار رہیے ہر طرح کا علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ آپ اللہ کی عظمت کو محسوس کر سکیں اور دل کی گہرائی سے اس کی تعریف کر سکیں۔ حمد کے ایک اور معنی ہیں شکر۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، آنکھ دیے، کان، ناک، ہاتھ، پیر دیے، ہمارے لیے ہوا کا انتظام کیا، کپڑے، گھر، پڑوسی دیے، والدین دیے، بھائی، بہن، رشتہ دار اور دوست دیے۔ اسی نے ہمیں صحت اور آرام دیا، ترکاری، پھل، دودھ، گوشت اور مختلف کھانے دیے۔ اسی نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے اہم یہ کہ مسلمان بنایا۔ اللہ نہ کرے اگر میرے گردے فیل ہو جائیں اور کوئی مجھے ایک گردہ دے دے تو کیا میں اس کا شکر گزار نہیں رہوں گا زندگی بھر؟ اللہ نے ہمیں 2 صحت مند گردے دیے اور دل، دماغ، آنکھ وغیرہ، ہر ایک عضو اتنا پیچیدہ ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں بنا سکتی۔ تو شکر کے جذبات سے اس آیت کو پڑھیے۔ مثلا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے زندہ رکھا، مجھے صحت اور عافیت دی اور مسلمان بنایا، اور آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کی عبادت کروں وغیرہ۔ کیا میرا دل شکر گزاری سے بھرا نہیں ہونا چاہیے جب میں آیت پڑھوں؟ تو چوتھی عادت ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یاد رکھیے اس کی ہزاروں کروڑوں نعمتوں کو اپنے اوپر، اور شکوہ مت کیجئے اگر کوئی چیز چلی جائے جب اس کا جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔